کیا ہے جس کو عملی جامہ 2-4 دنوں میں پہنائیں گے تاکہ جو ریلویز کی جگہ ہے وہ جتنے بھی پاورفل شخص کے پاس ہے، جتنے بھی انفلوئنس والے کے پاس ہے، وہ ساری ہم انشاءاللہ پنجاب حکومت کے ماڈل پہ واپس لیں گے۔ جو باقی ماندہ ہماری زمینیں ہیں ان 60 ڈی ایس ایس دے دیا گیا ہے کہ 1 سال کا ٹارگٹ ہمیں وہ دیں گے۔ کسی جگہ 1.5 ارب کا ہے، کسی جگہ 2 ارب کا ہے کہ انہوں نے ہمیں اکٹھا کر کے دینا ہے تاکہ ہم ریلوے کے انفراسٹرکچر پہ خرچ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹیشن جو ہیں اس کو بھی ہم اپ لفٹ کرنے جا رہے ہیں، اور کل رات کو جو میٹنگ ہوئی ساتھ میں ان میٹنگز کا پنجاب حکومت کا بھی حوالہ دیتا جاؤں، اس میں لاہور کا اسٹیشن اور راول پنڈی کا اسٹیشن یہ دونوں پنجاب حکومت نے اڈاپٹ کر لی ہیں۔ ان کے اندر جو لیٹسٹ اس وقت اسٹیشنز دنیا کے اندر موجود ہیں ایلیویٹر کلیننس کے ساتھ، یہ ساری چیزیں سائنج کے ساتھ، یہ ساری چیزیں دونوں اسٹیشنز کے اوپر پنجاب حکومت کرنے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ پی ایچ اے سے ہمارا ایک ایگریمنٹ تھا لاہور کی حد تک جہاں ہمارا ٹریک گزرتا ہے، 2016 سے پینڈنگ تھا۔ اس پہ تھوڑا بہت عمل درآمد ہوا، کوئی 500 میٹر کا، آدھا کلومیٹر کا، اس کے علاوہ نہیں ہوا۔ وہ اس کی ایگزیکیوشن آج شروع ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا پنجاب کا جتنا ایریا لائن گزرتی ہے اس کے ارد گرد فارسٹ سیکٹری فارسٹ کے ساتھ مریم اورنگ صاحب کی موجودگی میں ایک بڑا پلان جو ہے وہ ریلوے کے جو ہمارے افسران ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر طے ہونے لگا ہے۔ اس کے ارد گرد پلانٹیشن جو ہے پورے پنجاب کے اندر وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ لیول کراسنگ سب سے بڑا، آپ کو پتہ ہے کہ ایکسیڈنٹ جو ہے اس کی بدولت ہوتے ہیں، وہ بھی پینڈنگ تھا 2016 سے، وہ بھی ایک سارے کا سارا جو ہے وہ اس آنے والے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑا کام جس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب جنہوں نے ہمیں خود کہا، ریلوے والوں کو، مجھے ایز اے وزیر کہا کہ حنیف بھائی میں چاہتی ہوں کہ جو آپ کی انٹر ڈسٹرکٹ اور انٹر سٹی پنجاب کے اندر سروسز جو ہیں وہ ابینڈنڈ ہیں ان کو ریسٹور کریں، اور اس کے لیے جتنے پیسے آپ کو چاہیے میں دوں گی۔ اس سلسلے میں ہم رات گئے ہوئے تھے، ہم نے 6 روٹس جو ہیں وہ ان کو دیے، اس کے اوپر ایسٹیمیٹ بنا کے لے کے گئے ہیں۔ انشاءاللہ 18 تاریخ کو وہ غیر ملکی دورے پہ کل نکل رہی ہیں یا 11 کو، تو اس کے بعد جب وہ آئیں گی تو 18 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہوگی۔ باقی سب چیزوں کی اپروول جیسے میں نے آپ کو کہا وہ مل گئی۔ اس سلسلے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلان تیار کیا جائے گا، اور وہاں پہ جو چھوٹی ٹرینز ہیں ان کو بھی امپورٹ کیا جائے گا جو ودن 6 منتھ پاکستان میں آئیں گی، اور وہ بھی ان روٹس پہ چلیں گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہم سے راول پنڈی اور لاہور کے درمیان کا، کیونکہ ہمارے پاس تو اس وقت 160-180 تک کی کوچز ہیں لیکن ہمارا ٹریک اس کا متحمل نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اگر کوچز موجود ہیں تو اس ٹریک کی لاگت کتنی آئے گی وہ ہمیں کاسٹ نکال کے لے کے آئیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کے علاوہ جو ہم، کیونکہ میں بار بار یہ بات کہتا آیا ہوں، پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ ریلوے ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ ہے۔ میں شکر گزار ہوں حکومت پاکستان کا کہ انہوں نے آج اس کو اسٹریٹجک ایسٹ پہلے بھی تسلیم کرتے تھے، آج بھی کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں نے اپنے سارے جتنے میرے ارد گرد میرے یہ بھائی ہیں، ایک ٹیم ہے جس کو میں نے لے کے چلنا ہے، انہی سے ہم نے کام لینے ہیں، اور یہ ایکسپرٹ ہے اپنے کاموں میں۔ میں شکر گزار ہوں حکومت پاکستان کا کہ انہوں نے آج اس کو اسٹریٹجک ایسٹ پہلے بھی تسلیم کرتے تھے، آج بھی کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں نے اپنے سارے جتنے میرے ارد گرد میرے یہ بھائی ہیں، ایک ٹیم ہے جس کو میں نے لے کے چلنا ہے، انہی سے ہم نے کام لینے ہیں، اور یہ ایکسپرٹ ہے اپنے کاموں میں۔ میں نے کیریج فیکٹری اسلام آباد کا دورہ کیا، وہاں جو کوچز بن رہی ہیں جو چائنا سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت، آپ یقین مانے میرے انجینئرز جو کام کر رہے تھے ایک ذرہ برابر بھی اس کوچ میں جو امپورٹ ہوئی ہے اور وہ جو بنا رہے ہیں ایک ذرہ بھی فرق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے 14 سکول وہ انشاءاللہ تعالی آؤٹ سورس، پرائیویٹائز نہیں، آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں،
جس میں ہمارے بچوں کی ترجیح پہلی ترجیح ہوگی اور ان کو آؤٹ سورس کرنے کے بعد ان کی کوالٹی ایجوکیشن اور انوائرمنٹ جو ہے وہ یکساں تبدیل ہو جائے گا, ہمارا انفراسٹرکچر تبدیل ہو جائے گا, جگہ ہمارے پاس رہے گی. 8 ہمارے ہاسپٹلز ہیں, ان کا روڈ شو جو ہے وہ 15 تاریخ کو ہے, وہ انشاءاللہ تعالی ہم کرنے جا رہے ہیں. ہماری جو ٹرینز آؤٹ سورس ہیں 9 کے قریب, اس کے علاوہ ہم ایک یکدم, کیونکہ ہماری ٹوٹل ٹرینز کی تعداد آپ کو پتہ ہے کافی ہے, لیکن ایک دم ہم سارا کچھ آؤٹ سورس کو پھینکنے نہیں جا رہے. یہ کام بڑی ترتیب کے ساتھ کیا جاتا ہے, لیکن 8 سے 9 ٹرینز اور بلکہ 10 ٹرینز کا میں نے سی او صاحب کو آج کہا ہے, ٹارگٹ دیا ہے کہ اس کا پلان تیار کریں آؤٹ سورس کرنے کا. اس کے علاوہ فریٹ ٹرین ایک بھی آؤٹ سورس نہیں ہے, ساری کی ساری آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے بھی روڈ شو کریں گے. تمام کام جو ہے اس میں ٹرانسپیرنسی اور شفافیت, یہ شفافیت کا لفظ جو ہے سب کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس کو مد نظر رکھا جائے گا. اس کے علاوہ آ رہے آپ کہ ہمارے پاس اس وقت جتنی فیکٹریز ہیں یا جتنے ریزیڈنشل ایریاز ہیں, اس کے اندر جو میٹرنگ ہے, اگر میٹر نہیں لگا ہوا, وہ تقریباً ہمارے پاس 26,000 کے قریب ریکوائرمنٹ تھی, 21,000 ہم نے ایڈریس کر لیا ہے. 4 سے 5,000 میٹر لگنے ریزیڈنشل ایریا میں وہ باقی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ لگ جائیں گے. سولرائزیشن وہ بھی پروجیکٹ ہمارا آن گوئنگ ہے, اس پہ بھی ہمارا واشنگ ایریا, یعنی ہر چیز جو ہے جو میں ابھی افسوس کر رہا تھا اس کینٹ اسٹیشن کو دیکھ کے, ماشاءاللہ ہے تو یہ بھی ہسٹوریکل, کیونکہ سارے اسٹیشن ہسٹوریکل ہیں, لیکن یہ تو بیٹا آپ کر سکتے ہیں, میں تو نہیں ان کو کہہ سکتا. آپ نہیں آپ بیٹا پیچھے ہو جائیں, نہیں پیچھے ہو جائیں نا یار, ہیلو نہ بیٹا. وزیر ریلوے حنیف عباسی لاہور میں وزیر ریلوے حنیف عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ریلوے کے 14 اسکول آؤٹ سورس کر رہے ہیں. ریلوے کے وزیر حنیف عباسی نے کہا کہ 8 اسپتالوں سے متعلق روڈ شو منعقد کیا جائے گا. 10 ٹرینوں کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے پلان طلب کر لیا ہے. حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ ریلوے کے تمام منصوبوں میں شفافیت لائیں گے, ریلوے کی زمینوں سے تجاوزات کا خاتمہ کریں گے. ریلوے کی زمینوں کو قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ریلوے کی بہتری کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا. پنجاب بھر میں ریلوے لائنوں کے ساتھ شجرکاری کی جائے گی. وزیر ریلوے حنیف عباسی جو کہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, ان کا کہنا تھا کہ ریلوے کے 8 اسپتالوں سے متعلق روڈ شو منعقد کیا جائے گا. 10 ٹرینوں کو آؤٹ سورس کر دیں گے. میں کوئی اینٹی کرپشن یا اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کا جج نہیں ہوں, وہ چیزیں ڈپارٹمنٹل دیکھی جائیں گی, لیکن کم از کم 1.5 ارب روپے کا سالانہ جو ہے میں سیونگ کروں گا, 1.5 ارب. اور اسی طرح ہاسپٹل کی مد میں 1 ارب روپے کی سیونگ کروں گا, یہ 2.5 ارب. اور اس کے علاوہ کوئی بھی جو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں یا جو انفارمیشن مجھے, جس کو میں کاؤنٹر چیک کرتا ہوں, کسی ایک بات پہ نہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے ذریعے, آپ سب سے زیادہ ہماری آنکھیں اور کان ہیں, آپ کے ذریعے بھی ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں اور عام پبلک کے ذریعے جو واٹس ایپ مجھے آتا ہے, میں اس کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں. تو آخر میں صرف اتنی گزارش آپ سے کروں گا کہ اس مملکت خداداد پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ پاکستان ریلوے انشاءاللہ تعالی پیسنجر کی سروسز کے حوالے سے اور گڈز کی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے, میں یہ تو نہیں کہتا, لیکن 31 دسمبر تک ہم بہت سارے سالوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہوں گے, کیونکہ میری پوری ٹیم کے اندر ایک کرج بھی ہے, جرت بھی ہے, کمٹمنٹ بھی ہے, اور میرا عام جو مزدور ہے اس کے اندر بھی اپنے کام کے ساتھ وہ کمٹمنٹ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اس کے علاوہ چند گزارشات اور کرنی ہے. ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو پاکستان کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں, جنہوں نے پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی ہے. میں نے انہیں ایک ہی پیغام پہلے بھی دیا, آج آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ریلوے کے اس ڈرائیور کو جس کا ساتھی جو ہے زخمی ہوا,
جس کے باقی ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا، وہی جب ہم نے اسے اوکے کا سگنل دیا تو ڈرائیور جو ہے وہ دوبارہ پشاور سے کوئٹہ کی طرف روانہ ہوا اور کوئٹہ سے پشاور کی طرف روانہ ہوا۔ ایک ڈرائیور اب ہمارا جو پاکستانی ڈرائیور ہے ریلوے کا، اس کو آپ ڈرا نہیں سکے تو پوری پاکستانی قوم کو کیسے ڈرا سکتی ہیں، اور اس فوج کو کیسے ڈرا سکتے ہیں جنہوں نے اس دہشت گردی کے دور کے اندر 12,000 کے قریب شہید ہیں، 20,000 کے قریب ڈسیبل ہوئے ہیں۔ آپ اس پروفیشنل فوج کو جو ہماری حفاظت کر رہی ہے، اس سے یہ فیصلہ کیا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ مل کر، پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر، کہ یہ دہشت گرد پاکستان کے جس کونے میں چھپا ہوا ہوگا ہم اس کا پیچھا کریں گے، یہاں سے نکل کے افغانستان جائے گا یا کسی اور ملک جائے گا، وہاں بھی اس کا پیچھا کریں گے، اور کیا ہم نے۔ یہ کسی صورت ہم سپیئر نہیں کر سکتے، اور کسی مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی میٹھی میٹھی گفتگو کی دہشت گردوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ مذاکرات کی بات اس سے ہوتی ہے جو ناراض ہو جائے اور راضی ہونے کے لیے تیار ہو۔ جو آپ کی فیڈریشن کو نہیں مان رہے، جس میں میں نام لے دیتا ہوں، مہارنگ لانگو جو ہے، جس کا والد جو ہے دہشت گرد تھا، جس نے کہا میں نے 250 پنجابیوں کو مارا۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ دشمن کی سازش دیکھیں کہ وہ مار کس کو رہے ہیں۔ کوئی بلوچ جو پاکستانی اور ہے بلوچ ہی، جیسے خدا نہ خواستہ لاہور میں کوئی بلاسٹ ہوتا ہے، کراچی میں ہوتا ہے، تو اس میں جو فیسیلیٹیٹر نکلتا ہے وہ پنجابی نکلتا ہے۔ وہاں کراچی والا جو ہے، یہ پولیس والے ہمارے آئی جی صاحب بیٹھے ہیں، وہ لیڈ جاتی جاتی دوسروں کے پاس جاتی ہے، فیسیلیٹیٹر ہم ہی ہیں۔ آپ جب غریب پنجابی کو مارتے ہیں تو اس کو ٹارگٹ کس نے دیا؟ ہمارے دشمن نے۔ کیا آپ پنجابی کو مارے یہاں تاکہ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر یا کسی اور جگہ کے اوپر ریئیکشن آئے؟ لیکن الحمدللہ پاکستانی جو ہے نا، وہ پنجابی ہو، پختون ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، کشمیری ہو، سرائکی ہو، وہ پہلے پاکستانی ہے، بعد میں یہ ہے۔ اب جو کہتا ہے جی میں تو پہلے آزاد بلوچستان چاہتی ہوں، لوں گی، ہم آپ کو آزاد بلوچستان دیں گے، مانگے تو صحیح دوبارہ۔ جو مانگے گا اس کو انشاءاللہ عبرتناک انجام اس کا ہوگا۔ اسی طرح ایک اٹھا ہے، وہ کہتا ہے مجھے پختونستان چاہیے، جس کا نام منظور پشین ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جو فیڈریشن کو نہیں مانتے تو ان کے ساتھ مذاکرات آپ کیا کریں گے؟ جو دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، جو اربوں ڈالر جو ہیں وہ وصول کر رہے ہیں، جو ویپن استعمال ہوا ہے جعفر ایکسپریس کے اوپر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اس وقت سیٹلائٹ کے ذریعے افغانستان سے کن لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں تھے؟ یہ کوئی نئی باتیں ہیں، یہ کوئی چھپی باتیں ہیں؟ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں جی ہم نے 150 سال کسی کو اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دی، کوئی کہتا جی فتح نہیں کرنے دیا۔ بابا جی ایک بندوق کی وہ لڑائی ہوتی تھی، بندوق کی، یہ بندوق سے بات آگے چلی گئی ہوئی ہے۔ اب جہاں جہاں جس کھڈ میں آپ ہیں وہاں پہ ہم آپ کو مار رہے ہیں اور ماریں گے۔ یہ پہلا ملک ہے جہاں پہ ویزے کے بغیر جو مرضی منہ اٹھا کے آ جائے۔ ہم یہاں سے ہندوستان نہیں جا سکتے، ہم یہاں سے کسی دنیا کے کسی ملک میں برما نہیں جا سکتے بغیر ویزے کے، تو آپ ویزے کے بغیر یہاں کیوں آئیں گے؟ کوئی ویزے کے بغیر نہیں آئے گا۔ جو ویزے کے بغیر آیا ہے، جو انلیگل ہے، غیر ملکی ہے، اس کو اس پاکستان سے نکالے گے۔ ہم سب نے نشاندہی کرنی ہے اگر آنے والے ہمارے اپنے بچوں کی نسلوں کو آپ نے محفوظ کرنا ہے۔ یہ پیغام ہے پوری قوم کے لیے، یہ پیغام ہے ساری جماعتوں اور اس جماعت کے لیے جنہوں نے جعفر ایکسپریس پہ حملے کو شادیانے بجائے یا جو اسسٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو، ان کے نظریات کو پروان چڑھا رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم کہتے تھے نا کہ آپ پاؤں پکڑ رہے ہیں، آپ پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کے تو اپنے بندوں نے کہہ دیا کہ ہمیں تو روز کہا جاتا تھا جائیں جا کے لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، کئی دوست ہمیں جب سیاسی طور پہ مجبور کرتے ہیں نا، سر اب فلاں کام کروا دیو، کسی کو پتہ نہیں لگے گا، میں کہ تیری بھول، تیرے تو پہلے سب کو پتہ لگ جائے گا۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بھول جائے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہمیں تو پہلے بھی پتہ تھا، لیکن جن کو آپ بنانے جا رہے ہیں وہ نہیں مان رہے، اور وہ اس لیے نہیں مان رہے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی ہے، مان اس لیے نہیں رہے کہ آپ نے پاکستان کی ان
इंस्टॉलेशन पे हमला किया है, जिस पे दुश्मन पिछले 77 साल से ख्वाब देख रहा था। आपने शोहदा के मुजस्समों को तोड़ा है, आपने शोहदा के लवाहिकीन का, शोहदा का मजाक उड़ाया है। इंशाअल्लाह ताला आप पहले भी अंजाम को पहुंचे हुए हैं, बाकी जो रह गए हैं वो भी अंजाम को पहुंचेगी। जिसने सियासत करनी है वो पाकिस्तान के आईन कानून के मुताबिक, और जिसने इस पाकिस्तान में रहना है उसने इस फेडरेशन को मान के रहना है। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसने क़यामत तक कायम और दायम रहना है अल्लाह ताला के फजलो करम से। और इसमें सब जितनी कौमें आबाद हैं वो इसके माथे का झूमर है, और सब ने इसके लिए अपनी अपनी कुर्बानी दी है। इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दिन रात मेहनत के नतीजे में जो इकॉनमी के इंडिकेटर्स हैं वो दुनिया के जो बड़े बड़े इकॉनमी के इंडिकेटर्स को मॉनिटर करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं नहीं कह रहा मगर मैं कहूँगा तो ये मेरे अपने लीडर के लिए खुशामदी अल्फाज होंगे, लेकिन उसकी दिन रात मेहनत के नतीजे में इकॉनमी के इंडिकेटर्स ठीक होने शुरू हो गए। हमने अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दिया। दूध की नहरें नहीं बही, रोजगार उस तरह भी नहीं निकला। मैं कहता हूँ कारोबार भी हमारा, लेकिन जो बिजली की कीमत कम की है वो अभी 1 साल में इतनी कम की है ना, अगला साल भी है, उससे अगला साल भी है। और उनका ईमान है वजीर आज़म साहब का कि जब तक हम अपनी प्रोडक्शन कास्ट कम नहीं करेंगे हम अपने कारखाने नहीं चला सकते, हम compete नहीं कर सकते दुनिया में अपनी प्रोडक्ट को किसी सूरत भी नहीं, हम दूसरे ममालिक से। उसके ऊपर उनका जो एहसन इक़दाम है वो आपके सामने। पावर प्लांट्स के हवाले से जो गुफ्तगू थी ये मैंने सबसे पहले नेशनल असेंबली के अंदर हुकूमत में होते हुए उसको उठाया था। 29 को हमने एड्रेस कर लिया है, बाकियों को भी हम एड्रेस करेंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने इकॉनमी की बात, फॉरेन पॉलिसी, मैं कहता हूं कि फॉरेन पॉलिसी पे मैं वजीर आज़म को सलूट पेश करता हूं कि कोई एक दोस्त मुल्क हमारे साथ उन तब्दीली वालों की हुकूमत में हमारे साथ नहीं रह गया था। सब चले गए, सब ने हमें बाय बाय कह दिया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके अलावा भी जितने ममालिक हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरीके के साथ, इसी कमिटमेंट और इसी जदोजहद के साथ ये सफ़र जारी रहा तो हम इंशाअल्लाह हर साल एक नया टारगेट जैसे रेलवे में हमने सेट करना है, इसी तरह इस पाकिस्तान की तरक्की में सेट करते जाएंगे और कामयाबी हमारे कदम चूमती जाएगी। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि हमने वो फ़र्ज़ अदा किया था एक मुसलमान की हैसियत से, मुसलमान भाई की हैसियत से। हमें उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई पशेमानी नहीं है, और उस हिकमत अमली के तहत जो कुछ भी किया गया, जिसका वेलकम किया गया। लेकिन जब आप किसी भाई को वेलकम करते हैं तो उसके नतीजे में वेलकम की उम्मीद रखते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पॉलिसी उस वक्त के हवाले से ठीक थी और आज की पॉलिसी आज के हवाले से ठीक है। पीआईए 2003 के बाद पहली दफा प्रॉफिट में गई है, 26 अरब रुपए पीआईए ने प्रॉफिट कमाया है 2024 में। आप रेलवे का टारगेट दे रहे हैं 2.5 अरब रुपए, जबकि इसका तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। किसने 2.5 अरब का किसने टारगेट सेट किया? आपने बताया कि मैं इतना मेरा है कि मैं आगे नहीं, हमारा टारगेट जो है, ठहरे सर बात तो क्लियर कर लेने। नहीं, और भाईजान मैंने वो सेविंग की बात की थी, उसकी जो हमारी है, जो हमने 4 कंपनियां बंद की हैं और एक हॉस्पिटल की जो स्पॉट सोर्स करने जा रहे हैं। हम थोड़ा सा गौर से सुन लें, लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी है थोड़ी सी। और इसके अंदर जो हमारा 110 अरब रुपए का जो है वो टारगेट है। ट्रेन ऑपरेशन के साथ है, ट्रेन ऑपरेशन के बगैर रेलवे नहीं है, और आपने आते ही कहा कि आपका पंक्चुअलिटी नंबर 1 पे है। जुलाई से मार्च पहले 9 माह के दौरान रेलवे का जो ट्रेन ऑपरेशन है उसमें ईआरएस की वजह से सिर्फ 2740 घंटे इफेक्ट हुए, और कनेक्टिंग रेल लिंक्स की वजह से 3108 घंटे ज़ाया हुए।
وزیر ریلوے حنیف عباسی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں ملکی ترقی کا سفر کا ریلوے کی زمینوں سے تجاوزات کا خاتمہ کریں گے.